بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھا ہے؟ اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ ان میں سے ایک کردار کو اچھے سے جانتے ہوں گے جس کا نام بامسی بیرک تھا۔ ناظرین، ارطغرل غازی کی زندگی پر بنائے جانے والے ڈرامہ میں ایک کردار نے سب کے دل جیتے۔ دو تلواروں سے دشمنوں پر آندھی بن کر ٹوٹنے والے بامسی کی بہادری تو سب نے دیکھی، لیکن کیا عثمانی تاریخ میں واقعی کوئی ایسا شخص تھا یا وہ صرف ایک کردار ہی تھا؟ بامسی بیرک اوغوز ترکوں کا ایک بہت ہی مشہور اور بہادر جنگجو تھا۔ اس کی زندگی کے بارے میں اوغوز ترکوں کی کتاب دیدے کورکوت میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کی تفصیل کے مطابق بامسی بیرک ایک اوغوز شہزادے کا بیٹا تھا۔ ناظرین، قدیم روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بار سب اوغوز شہزادے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ اس میں بے بورے شہزادہ یعنی بامسی کا باپ فہد شخص تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اس مجمع میں رونے لگا کہ اس کے بعد اس کا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کا نہ تو کوئی بھائی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سب لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، بے بورے شہزادے کو اولاد نرینہ عطا کر دے۔ اس موقع پر ایک اور شہزادے نے بھی سب سے دعا کی درخواست کی۔ ناظرین، کچھ عرصہ بعد ان دونوں کے گھر اولاد بھی ہوئی۔ بے بورے شہزادے کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جبکہ دوسرے شہزادے کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بے بورے شہزادے نے اپنے کچھ غلاموں کو قسطنطنیہ بھیجا کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے کچھ تحائف اور سامان لے کر آئیں۔ چونکہ سفر بہت طویل تھا تو ان لوگوں کی واپسی سالوں کے بعد ہوئی۔ وہ انتہائی قیمتی سامان لے کر واپس آ ہی رہے تھے کہ ارض روم میں اپنے قبائل سے تھوڑی دور ایونے کے قلعے سے ان کے قافلے پر حملہ ہوا، لیکن وہاں ایک نوجوان نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے ان سب لٹیروں کو مارا اور اس قافلے کے لوگوں کو بچا لیا۔ اس نوجوان کی مہارت دیکھ کر اس قافلے والے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ناظرین، ان قافلے والوں سے رخصت لے کر یہ نوجوان اپنے قبیلے واپس چلا گیا اور اپنے باپ کے خیمے میں ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ قافلے والے جب قبیلے پہنچے تو اس نوجوان کو شہزادے کے پاس بیٹھے دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور سب نے اس نوجوان کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ اس بات سے برہم ہو کر بے بورے شہزادے نے کہا کہ یہ کون سی روایت ہے کہ باپ بیٹھا ہے اور تم بیٹے کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ اس بات پر ان سب لوگوں نے قافلے پر حملے کی پوری بات سنائی اور اس کی بہادری کا قصہ بھی شہزادے کو سنا دیا۔ اس کا باپ یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا، لیکن ابھی تک اس نے اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ قافلے والوں نے اس کی بہادری کی وجہ سے اس کو بامسی بیرک کہنا شروع کر دیا، جس کے بعد یہی اس کا نام پڑ گیا۔ ناظرین، بامسی بیرک نے جنوبی قفقاز سے لے کر اناطولیہ تک بہت سی لڑائیاں لڑی۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نرم دل اور مزاحیہ شخص بھی تھا۔ اس کی شادی شہزادے کی بیٹی سے ہوئی جو اسی کی طرح اوغوز شہزادوں کی دعاؤں سے پیدا ہوئی تھی۔ تاریخ میں ان دونوں کو اوغوز کے کرشماتی بچوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی اس پر حملہ ہوا اور اس کو اونیک قلعے میں قید کر لیا گیا۔ بامسی بیرک 16 سال اس قلعے کی جیل میں قید رہا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلعے میں ایک شہزادی نے اسے بھاگنے میں مدد کی اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ شہزادی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کے ساتھ بھاگ گئی اور بعد میں ان دونوں کی شادی بھی ہوئی۔ ارطغرل غازی ڈرامہ میں بھی کچھ ایسا ہی دکھایا گیا ہے کہ اسے ایک شہزادی پسند آ جاتی ہے جس سے بعد میں وہ شادی بھی کرتا ہے۔
नाजरीन, यहाँ आप लोगों को ये भी बता दें कि हकीकी ज़िंदगी में बामसी बैरक अर्तुगरुल गाजी या इसके बेटे उस्मान गाजी से कभी नहीं मिला, बल्कि इनसे बहुत पहले के दौर में गुजरा है। ड्रामा में इस किरदार को दिखाने की वजह यह है कि बहादुर तुर्क जंगजू को राजे अकीदत पेश किया जा सके। बामसी बैरक की कब्र अनातोलिया के करीब ही वाक़या है। इस ड्रामा की मकबूलियत के बाद बहुत से लोग इसकी कब्र पर जाना शुरू हुए और हुकूमत तुर्क ने भी इसकी कब्र पर एक मज़ार-नमा जगह तमीर कर दी। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।